فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ آپ کے سوالات لے کے موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ صاحب۔ آپ رکن ہیں مجلس التحقیق الاسلامی کے، عالم دین ہیں، محقق ہیں، ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ آنے کو ہے، اور آج اسی حوالے سے ہمارا پروگرام ہے، اور آج ہم سوالات مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے قربانی سے متعلق۔ جناب قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مفتی صاحب، خوش آمدید، آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ شیخ، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی مسلمان کرتے ہیں، ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، سنت ہے، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے سنت یا واجب ہونے کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ قربانی سنت ہے، اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ جو واجب کہتے ہیں ان کے پیش نظر ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہے، قربانی کی طاقت رکھتا ہے، اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو ان کی بنیاد اس کو واجب کہنے کی یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے اندر ایک راوی ہیں عبداللہ بن عیاش، جو کہ منکر ہیں اور ضعیف ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ان کی بات اتھینٹک نہیں، یا ان کا قول جو ہے وہ راجح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری طرف بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی کرنا مستحب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب محلہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس بات کا موقف نہیں رکھتا تھا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور پھر اسی طرح امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر الاعتصام کتاب کے اندر جو ہے یہ بیان فرمایا ہے کہ کان صحابۃ لا یضحون یعنی لا یلتزمون، کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ قربانی کرنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ قربانی بہت سارے صحابہ شوق سے کرتے بھی تھے، لیکن بہت سارے صحابہ جو ہیں گنجائش نہ ہونے کی بنیاد پر وہ قربانی نہیں کرتے تھے۔ اور بعض ایسے دلائل بھی موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قربانی بسا اوقات ترک بھی کر دیتے تھے، یعنی قربانی کی گنجائش بھی ہوتی تھی لیکن اس لیے چھوڑ دیتے تھے تاکہ امت کو یہ پتہ چل سکے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے اور دین کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، اور ان کے لیے قربانی کرنا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر اسی طرح ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قربانی کے وجوب کے قائل نہیں تھے۔ تو ان تمام دلائل کو اگر دیکھا جائے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ جس حدیث کی بنیاد پہ قربانی کو واجب قرار دیا جاتا ہے وہ حدیث ہی ضعیف ہے، تو راجح موقف یہ سمجھاتا ہے کہ قربانی کرنا ایک مستحب عمل ہے، اگرچہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے، جس طرح کے حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ سارے پہلے معاف کر دیتے ہیں، اور یہ اس کی فضیلت ہے، یعنی ایک افضل ترین عمل ہے۔ اس فضیلت کے باوجود ہے یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، سنت ہے، سنت موقدہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے بتائیے گا کہ قربانی سنت ہے، لوگ قربانی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جانور کیسا ہو؟ حدیث کیا کہتی ہیں، کیا اس کی خصوصیات کیا ہوں؟ جی کیسا جانور ہونا لازم ہے؟ کیا چیز ہے جو نہیں ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی؟ جی جانور کے اندر جو شرائط ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ دوندہ ہونا چاہیے،
بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم نہ ذبح کرو مگر دوندہ۔ تو یہ دوندہ جو ہے یہ کم از کم ہے، اس سے نیچے کا جانور ذبح نہیں کرنا۔ ہاں ایک بات ہے کہ الا ان یعثر علیکم، آپ کو دوندہ نہیں مل رہا، دوندہ حاصل کرنے میں مشکل ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فتذبحوا جزعۃ من الضأن، پھر آپ جو بھیڑ ہے اس کا جو آپ کھیرا کہہ لیں، یعنی جزع کھیرے کو کہتے ہیں جو ابھی تک دوندہ نہیں ہوا لیکن اس کی عمر 1 سال یا دوندہ ہونے کے قریب پہنچ اچھا گئی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ دوندہ جی کیسے، مطلب مجھے نہیں پتا دوندہ کیا ہوتا ہے، میں سنتا رہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ دوندہ کیا ہے۔ جی ظاہری پہچان اس کی کیا ہوگی، مطلب دانت ٹوٹا ہوگا یا دوندہ کس کو کہتے ہیں، اور عمر کے اعتبار سے ہم کیسے مطلب اندازہ ہوگا، عام طور پہ کتنی عمر ہو تو دوندہ ہو جاتا ہے، اور کیا عمر پوری ہو جائے اور دوندے کی جو بھی ظاہری علامت ہے، ایک دانت ٹوٹنا یا جو بھی آپ بتاتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو کیا اس کو کیا سمجھا جائے؟ دوندے کی علامت یہ ہے کہ جانور کے نیچے والے 2 دانت جو بالکل درمیان میں ہیں، جس کو سنایا ہم کہتے ہیں، تو نیچے والے 2 دانت ٹوٹ جائیں اور ان کی جگہ پہ نئے دانت آ جائیں۔ اگر وہ ٹوٹ ہی گئے ہیں اور نیا بھی اگے بھی نہیں ہے تو پھر بھی اس کو دوندہ ہی قرار دیا جائے گا، کیونکہ وہ نیچے والے دانت وہ بے شک تھوڑے سے اندر موجود ہیں لیکن وہ نکل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عمر کے حساب سے، تو عمر کے حساب میں اس میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عموماً جو ہے 1.25 سال کا جو جانور ہے، یہ خاص طور پہ بھیڑ کے اندر اور بکری کے اندر 1.25 سال 1.5 سال کا جو جانور ہے وہ دوندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن گائے کے اندر اور اونٹ کے اندر یہ عمر تقریباً بڑھ جاتی ہے، گائے میں عموماً 3 سال اور اونٹ کے اندر شاید اس سے بھی زیادہ، کچھ 4 سال تک جو ہے وہ جانور دوندہ ہوتا ہے۔ ایک سوال اور اس میں وہی جو میں نے اس سے پہلے بھی کیا ہے، وہ ذہن میں آتا ہے کہ 1.25 سال کا جانور عام طور پہ دوندہ ہو جاتا ہے، بکرا جی عموماً ہو جاتا ہے۔ جی اچھا 1.5 سال ایک میں نے گھر میں پالا، جی 1.5 سال عمر ہوگی، دانت نہیں ٹوٹے، کیا دوندہ شمار ہوگا کہ نہیں؟ اس کو دوندہ نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ ابھی تک جزا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک اس کا مطلب اصل اعتبار دانتوں کے ٹوٹنے کا ہوگا، عمر کا نہیں ہے۔ عمر ایک اندازہ ہے، وہ حتمی اس کی علامت نہیں ہے دوندہ ہونے کی، کیونکہ عمر فائنل بھی نہیں ہے نا۔ بسا اوقات 1.25 سال میں بھی ہو جاتا ہے اور کئی جانور جو ہیں وہ 1.5 سال میں بھی جا کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عمر کوئی ہمارے لیے چیز دلیل نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کے دانتوں کا جائزہ لینا ہے اور دانتوں کو دیکھنا ہے۔ تو یہ آپ کا سوال ابھی تک باقی ہے، سوال کے باقی اور چیزیں بھی ابھی میں نے پیش کرنی ہے۔ سوال یہ تھا کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ پہلی شرط تو میں نے آپ کو بیان کر دی کہ وہ دوندہ ہونا چاہیے، اور اگر دوندہ آپ کے اوپر مشکل ہو جاتا ہے اس کو حاصل کرنا، تو پھر آپ جو ہے بھیڑ کا مشکل کا مطلب کیا ہے؟ مشکل کا میں مطلب اس کی وضاحت ابھی کرنے لگا ہوں۔ الا یاسورا کا کیا مطلب ہے؟ اسرت تنگی سے ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کو دوندہ مل ہی نہیں رہا، منڈی کے اندر بازار کے اندر آپ نے بہت تلاش کیا لیکن آپ کو دوندہ جانور ملا ہی نہیں ہے، تو مجبوری کی شکل میں آپ جزا بھی لے کے اس کو قربان کر سکتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، مالی طور پہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوندہ خرید سکیں، جزا آپ لے سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں جس طرح کہ آپ نے بتلایا کہ گھر کے اندر موجود ہے، تو یہ دونوں شکلیں ہی موجود ہیں۔ یہ دوسری صورت بھی ہے اس میں؟ جی یہ دوسری شکل بھی موجود ہے۔ استطاعت اتنی نہیں ہے تو آپ کھیرا کر سکتے ہیں؟ کھیرا کر سکتے ہیں، اور وہ کھیرا جو جزا کی یعنی کہ پکا کھیرا 1 سال کی جس کی عمر تقریباً ہو چکی ہو، جس کو پکا کھیرا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو لیکن آج کل دیکھا یہ گیا ہے، عام طور پہ منڈیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس گنجائش بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ پکا کھیرا جزا جو ہے نا وہ تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ ان کا طرز عمل غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تلاش نہیں کرنا چاہیے، اصلاً دوندہ ہی کرنا چاہیے، اصلاً دوندہ ہی کرنا چاہیے۔ اور اگر دوندہ نہ ملے یا آپ کے پاس استطاعت نہ ہو تو مجبوری کی حالت میں آپ جزا بھی کر سکتے ہیں، مشروط طور پہ کر سکتے ہیں، ویسے نہیں کر سکتے ہیں، ترجیحاً نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل تو لوگ ترجیحاً خریدتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے تو کھیرا ہی کرنا ہے بس، یہ لگ جاتا ہے، تو ایسے نہیں ہے۔ جی اور دیگر اس کے اور بھی احادیث کے اندر جو نشانیاں اور اس کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العوراء بین عورها، کہ وہ ایسا کانا نہ ہو جس کا کانا پن جو ہے وہ بڑا ظاہر ہو۔ ایک شرط یہ بھی ہے، ہلکا پھلکا ہو تو چل جائے گا۔ اگر آپ اس کے کانے پن کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، آپ نے اس کو چیک کیا آپ کو کانا نہیں لگ رہا ہے، تو پھر وہ کانا نہیں ہے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کو کانا محسوس ہو رہا ہے تو پھر وہ تو واضح ہے۔ جو آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ جو واضح ہونے کی شرط ہے نا، بین جو لفظ بولا، بین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہچان لیا کہ یہ کانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہے، اب وہ نظر اس کو نہیں آ رہا، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس بکرے کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟
ہاں، تو وہ آپ نہیں اندازہ کر سکتے، آپ نہیں پہچان سکتے. یا اس کا وہ عیب ہے وہ اتنا ہلکا ہو کہ آپ کوشش کے باوجود بھی نہ ہاں، یعنی پہچان اس کو سکیں. آپ کانا نہ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. ہاں، بسا اوقات آنکھ چھوٹی بڑی کا بھی فرق ہو جاتا ہے یہ اس طرح کر کے، لیکن وہ کانا پن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اسی طرح ایک اس میں شرط یہ بھی ہے کہ العرجاء بین، کہ اس کا جو لنگڑا پن ہے وہ بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے. لنگڑا اتنا نہ ہو کہ وہ بالکل لنگڑا کے چل رہا ہو، واضح پتہ چل رہا ہو کہ یہ لنگڑا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا والمریضۃ بین مرضها، کہ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جانوروں میں ہلکی پھلکی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو نزلہ لگ جاتا ہے یا بسا اوقات ان کو موشن لگ جاتے ہیں اور اس طرح کر کے ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسی بیماریاں نہیں ہیں کہ جن کو عیب شمار کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنا لاغر نہ ہو کہ بالکل اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، اس کے اوپر گوشت نہ ہو، لاغر بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بلکہ چاروں جو میں نے آپ کے سامنے عیب بیان کیے ہیں یہ ایک ہی حدیث کے اندر ہیں، اور دوندے کا تذکرہ ایک الگ سے حدیث کے اندر ہے. اور ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا سینگ اور کان وغیرہ، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو اور کان کٹا ہوا نہ ہو. تو یہ وہ عیوب ہیں جو جانور کو قربانی سے منع کر دیتے ہیں. اگر کسی جانور کے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں تو وہ جانور قربانی پہ نہیں لگے گا، وہ آپ قربانی کے لیے نہیں لے کے آئیں گے. سوال یہ ہے کہ ایک شخص، یہ تو ہے نا کہ ایک شخص گیا، یہ عیوب کسی جانور میں تھے یا ان میں سے کوئی ایک عیب تھا اور وہ خرید لایا اس کو جانتے پہچانتے، اور وہ یا اس کو پتہ نہیں چلا اس میں فرق یا گھر میں آ کر اس کو کوئی عیب لگ گیا. جی نہیں، سینگ ٹوٹ گیا، کان پھٹ گیا. نہیں، ایک چیز میں ایک سوال اور ہے. سوال یہ ہے کہ میں جانور لینے گیا، عیب تھا، میں لے آیا، وہاں مجھے پتہ بھی چل گیا کہ یہ عیب ہے، میں لے آیا، تو یہ تو واضح ہے نا کہ یہ قربانی پہ نہیں لگے گا. ہاں، یہ بدنیتی ہے. ایک کیا مجھے وہاں پتہ ہی نہیں چلا. جی، لا علمی اچھا، میں لے جب میں آتے گھر لے آیا تو یہاں مجھے پتہ چلا کہ نہیں اس میں تو عیب ہے، وہاں نہیں مجھے پتہ چلا. وہ جس سے میں نے خریدا اس کی کاریگری کی وجہ سے یا جیسے بھی اس نے دھوکہ کر دیا یا مجھے پتہ نہیں چلا، تو کیا یہ دونوں ایک ہی اس کو سمجھا جائے گا؟ یعنی اس کو بھی میں قربانی نہیں کر سکوں گا جو میرے ساتھ دھوکہ ہوا، جو مجھے گھر آ کے پتہ چلا؟ جو تو آپ نے جان بوجھ کر عیب والا خریدا ہے وہ آپ نے غلط کیا ہے، وہ بدنیتی پر مبنی ہے، وہ آپ کو واپس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جس کا آپ کو پتہ نہیں چلا، اس میں عیب موجود تھا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ نے اپنی پوری تحقیق کی اور آپ اس کو گھر لے آئے. یا دوسری شکل یہ بھی ہے کہ عیب نہیں تھا، گھر میں آیا، گھر میں آپ نے گاڑی سے اتارتے ہوئے اس کو کوئی عیب لگ گیا، چھت سے گر گیا، کچھ ہو گیا. تو ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ جانور چینج کر لیں، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کی اسی کی قربانی قبول ہوگی، کیونکہ جب آپ نے خریدا تھا اس وقت آپ نے ان تمام عیوب کا اور ان تمام معاملات کا لحاظ رکھا تھا اور اس وقت بالکل جانور ٹھیک تھا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہمارے منڈیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر کو مؤنث بنا دیا جاتا ہے، مؤنث کو مذکر بنا دیا جاتا ہے، اور عام طور پہ مؤنث کو مذکر بنایا جاتا ہے. صحیح. یہ بھی ایک دھوکہ بازی کی ایک شکل ہے، لیکن یہ ہوتا ہے. اب یہ بتائیے کہ شرعی اعتبار سے مؤنث کی قربانی، خاص طور پہ جیسے بکرا ہے، مذکر اور مؤنث، ان کی قربانی کی فضیلت میں یا ثواب میں کوئی کمی بیشی ہے؟ قربانی آپ مذکر کی کریں یا مؤنث کی کریں، اللہ رب العزت نے جو ثمانیۃ ازواج بہیمۃ الانعام بیان فرمائے ہیں اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ لے کر آ گئے ہیں، اگرچہ قیمت میں فرق ہوتا ہے اور ان کے گوشت کے کھانے میں ذائقے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جس بندے نے دھوکہ دیا ہے وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے اور اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ مذکر اور مؤنث کا فرق جو ہے نا، یہ انسان کو، خریدار کو، اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے. جہاں کان وہ دیکھ رہا ہے، سینگ دیکھ رہا ہے، وہاں ان چیزوں کو بھی دیکھ لیا جائے. یہ ایک نئی چیز ہے جو اس وقت سامنے آئی ہے، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے عیوب کی بات کی قربانی کے جانور میں، اس میں سے عام طور پہ ایک خصی ہونا جانور کا، جی اس کو بعض لوگ اس کو عیب شمار کرتے ہیں، جبکہ بعض اس کو سمجھتے ہیں کہ خصی جانور ہو تو وہ بڑا فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے، گوشت بھی اس کا لذیذ ہوتا ہے، بدبو وغیرہ نہیں آتی ہے. تو کیا یہ خصی پن جو ہے جانور کا یہ عیب ہے؟ خصی ہونا یہ جانور کا عیب نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے اور آگے ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، املحین موجوعین، یعنی وہ دونوں خصی شدہ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصی شدہ جانور کو ذبح کیا ہے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ
فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ھذا لیس عیبا، کہ یہ خصی جو ہے یہ عیب نہیں ہے۔ تو خصی کرنا، چونکہ قربانی کا مقصد صاف شفاف، بدبو سے پاک، اچھا اور لذیذ گوشت حاصل کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں نیت ہماری خالص ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کو خوش کرنا مقصد ہونا چاہیے، لیکن خصی سے یہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور یہ مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ہم عیب شمار نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس کو عیب شمار کیا گیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے بذات خود کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو عیب نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے بلکہ مسنون عمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی کہ گوشت لذیذ ہونے کی، یہاں بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ۔ بعض لوگ وہ چونکہ بھینس کا جو گوشت ہے یا جو اس کا بچڑا ہے، اس کا گوشت سارا سال کھاتے رہتے ہیں، ان کو لذیذ لگتا ہے، اس کے مقابلے میں جو گائے ہے یا جو گائے کا بچہ ہے اس کا گوشت کی وہ لذت کم محسوس کرتے ہیں یا عادی نہیں ہوتے، تو قربانی جب آتی ہے تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھینس کی قربانی کر لیں گائے کے مقابلے میں۔ صحیح۔ یہ بتائیے گا کہ کیا گائے کی قربانی جب ہم کرتے ہیں تو بھینس کو گائے کی نسل میں سے شمار کریں گے، اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ بھینس کی قربانی کے حوالے سے بھی اہل علم کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اصل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس زمانے میں وہاں پر عرب کے ہاں بھینس موجود ہی نہیں تھی۔ آج بھی شاید وہاں پہ بہت ہی کم پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے اور یہ بھینس جو ہے یہ پانی کا جانور ہے، اور یہ زیادہ تر ٹھنڈے علاقوں میں زیادہ پرورش پاتی ہے اور نمو کرتی ہے، تو گرم علاقوں میں موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو 8 جانور بیان فرمائے ہیں ان کے اندر بھینس کا تذکرہ نہیں ہے۔ جو ثمانیت ازواج یا بہیمۃ الانعام بیان کیے گئے ہیں ان میں بھینس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی صفات، اس کا کھانا اور اس کی شکل اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو گائے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، یہ گائے کے مشابہ ہے، تو لغات کے اندر، قاموس اللغات کے اندر اور دیگر کئی ایک لغات کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی نسل ہے۔ اور پھر ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو زکوٰۃ میں جیسے جو گائے کی زکوٰۃ ہوتی ہے وہی بھینس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو ان دلائل کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر گائے کو ہم قربان کر سکتے ہیں تو بھینس کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دیگر کئی ایک اہل علم ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ناجائز ہے، یہ قربانی پہ نہیں لگ سکتی۔ اگر آپ بھینس کو گائے کی شکل کی وجہ سے قربان کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہرنی ہوتی ہے، ہرنی کو بھی بکری کے ساتھ مشابہت کر کے آپ اس کی بھی قربانی کریں، حالانکہ ہرن کی قربانی کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جو میرا اپنا ذہن ہے اور جس طرف جاتا ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں بھینس کی قربانی سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بکر یعنی گائے کی مثل ہے یا گائے کی جنس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گائے کی جنس نہیں ہے۔ گائے جو ہے وہ پانی میں داخل نہیں ہوتی ہے، پانی سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، اور بھینس جو ہے وہ پانی میں چلی جائے تو وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ گائے جو ہے وہ گرم علاقے میں رہ لیتی ہے، اس کو گرمی اچھی لگتی ہے، بھینس جو ہے وہ گرم علاقے کے اندر نسبتاً نہیں رہ سکتی ہے۔ اور پھر ان کی صفات، دودھ کا بھی بہت سارا فرق ہے۔ دودھ جو ہے گائے کا دودھ پتلا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، اور بھینس کا دودھ جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور ثقیل ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی صفات کا طبی طور پہ اگر موازنہ کیا جائے تو یہ وہ جنس پوری جو ہے نا 100% بنتی نہیں ہے۔ ویسے بھی جب ایک چیز میں ایک تو ہے نا یعنی جیسے گائے ہے واضح ہے، جی واضح ہے کہ اس کی قربانی ہو جائے گی، ایک میں جب ایک چیز مشکوک ہوگی تو اس سے بچنا مشتبہ امور سے احتیاط کرنا اور بچنا ہی بہتر ہے۔ درست ہے جی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو صاحب ثروت ہیں، صاحب مال لوگ ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب قربانی کرتے ہیں تو وہ ایک جانور کی بجائے 4 6 8 جانور کر لیتے ہیں، اور اس میں سے خیر اگرچہ وہ گھر کے سربراہ کی طرف سے اگر قربانی ہو جائے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے تو سب کی طرف سے کرتے ہیں، اور نہ صرف اپنے زندہ کی طرف سے، جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے بھی کرتے ہیں، یعنی اپنے والدین اگر فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ میت جو شخص فوت ہو گیا اس کی طرف سے اس کے زندہ ورثاء جو ہیں ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا شریعت نے تقاضا نہیں کیا ہے جس طرح زندوں کی طرف سے قربانی ہے، بلکہ زندوں کی طرف سے بھی ہر فرد سے تقاضا نہیں ہے۔ ایک جانور جو ہے وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ تو جب میت کی طرف سے تقاضا نہیں ہے تو پھر آپ میت کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے، شیخ صالح العثیمین
سعودی عرب کے بہت معروف عالم دین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک قربانی تو یہ ہے کہ تبعا للاحیاء، یعنی زندوں کے ساتھ ہی ان کے تابع ان کی قربانی کی نیت کر لی جائے۔ ایک بندہ قربانی کرتا ہے، اپنے گھر والوں ساروں کی نیت کر لیتا ہے اور ساتھ ہی مردوں کی بھی نیت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں اس طرح وہ جائز ہے۔ دوسری شکل انہوں نے اس کی یہ بیان کی ہے اور کہ یہ فائدے کی بھی ہے، جی یہ فائدے والی بات بھی ہے، جائز بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، ایک ہی جانور ایک ہی جانور، نیت بے شک جتنی مرضی کر لیں، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ کے لیے اجر میں کمی کوئی نہیں ہے۔ دوسری اس کی شکل انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ میت جو ہے وہ آپ کو وصیت کر جائے۔ اب وصیت کے اوپر عمل کرنا فرض ہے، واجب ہے، تو اگر آپ کو میت وصیت کر جائے کہ آپ نے اپنی زندگی تک میرے لیے بھی قربانی کرنی ہے، تو جس کو اس نے وصیت کی ہے اس کے اوپر واجب ہے، جائز بھی نہیں، واجب ہے کہ وہ اس کی طرف سے قربانی کرے۔ اور تیسری شکل انہوں نے اس کی یہ بیان کی ہے کہ آپ مستقل جو ہے میت کی طرف سے بطور صدقہ آپ قربانی کرتے ہیں، تو صدقہ جو ہے میت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، وہ قربانی نہیں ہوگی بلکہ وہ کیا ہوگا، صدقہ ہوگا۔ یہ 3 شکلیں تو انہوں نے جائز قرار دی ہیں۔ چوتھی شکل جو انہوں نے بیان کی ہے، جو عام طور پہ ہمارے ہاں چلتی ہے، کہ ہم مستقل میت کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا الگ سے جانور ذبح کیا ہے اور میت کی طرف سے الگ سے جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کی نیت سے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور جب اس کی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر یہ کام ہمارے لیے کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے آگے پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ جائز ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، آپ کی پیاری خدیجہ جو آپ کو بہت پیاری ہوتی تھیں اور اتنا مطلب پیاری تھی کہ بعد میں اتنی بیویوں کی موجودگی میں اللہ کے نبی ان کو یاد فرمایا کرتے تھے، خدیجہ ہی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے نہ اپنے چچا حمزہ کے لیے قربانی کی، نہ اپنی بیوی خدیجہ کے لیے قربانی کی، اور نہ ہی آپ کی اولاد میں سے کچھ جو فوت ہو چکے تھے آپ کے بیٹے یا بیٹیاں، نہ آپ نے ان کے لیے قربانی کی۔ آپ نے قربانی تو کی ہے، جب آپ نے امت کے لیے کی تو امت میں سب شامل تو ہیں، آپ نے امت کے لیے کی ہے، لیکن امت کے لیے جو کی ہے اس میں ان افراد کو مخصوص نہیں کیا ہے، اور وہ امت کے لیے کرنا وہ آپ کے ساتھ خاص تھا، وہ امت کے لیے یا ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم مردوں کے لیے نام لے کر باقاعدہ قربانی کریں۔ یعنی وہ بھی آپ کہہ لیں نا کہ وہ جو میں نے جائز 3 شکلیں بیان کی ہیں نا، کہ تبعا للاحیاء، کہ وہ آپ کرتے تھے زندوں کی طرف کرتے تھے، مردوں کو ساتھ شامل کر لیتے تھے، لیکن مستقلاً کسی کے لیے نہیں کی گئی کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے، یہ مثلا سیدنا حمزہ کی طرف سے ہے، یہ سیدہ خدیجہ کی طرف سے ہے، یہ میرے فلاں بیٹے کی طرف سے ہے یا فلاں بیٹی کی طرف سے ہے، ایسی جو ہے مستقلاً ایک فرد کے لیے الگ سے قربانی ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے، شخص ان کی طرف سے کرنا چاہے، لوگوں کی محبت ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو محبت اور پیار، وہ اس وقت تک کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی جان اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ ایک عبادت کا مسئلہ ہے، قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اور جب بھی کوئی عبادت کا کام ہوتا ہے اس کے لیے عبادات میں دلیل ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ معاملات میں اصل اباحت ہے اور عبادات کی اصل توقیف اور منع ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی کرنا اگر ثابت ہو جائے تو پھر ہم بھی کریں گے، ہمیں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے انشاءاللہ، ہم اللہ کے نبی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہم اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، یہ ایک قربانی تو کیا حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عبادات کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، یا کسی نے یہ عمل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سیدنا طلحہ زبیر تھے، اور عشرہ مبشرہ تھے، سارے صحابہ موجود تھے، لیکن کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی نے اللہ کے نبی کے لیے قربانی کی ہو۔ وہ لوگ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، وہ ان لوگوں کا ایمان اور تقوی ہم سے بڑھ کر تھا، اور وہ شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربانیاں ہم سے زیادہ دینے والے تھے، دین کی تفہیم بھی زیادہ تھی، رسول اللہ کے ساتھ ہی رہے، ان کے ساتھ رہے، ہر چیز کو سمجھنے والے تھے، لیکن کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کی ہو۔ ایک حدیث موجود ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کی جاتی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے
کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے اندر دو راوی ہیں، ایک شریک بن عبداللہ یہ مدلس بھی ہیں اور سیء الحفظ بھی ہیں، اور دوسرے راوی ابو الحسناء یہ مجہول ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کئی اور راوی بھی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، جن کی بنیاد پر اس حدیث کو ضعیف اور منکر قرار دیا گیا ہے، اور دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اور اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بفرض محال ہم اس کی صحت کو بھی تسلیم کر لیں تو پھر یہ ہے کہ اس روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جی اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی تھی کہ آپ نے میرے لیے قربانی کرنی ہے، تو یہ معاملہ وہ وصیت میں پھر چلا جائے گا، شیخ حسین کا جو یہ اس اصول کے تحت یہ وصیت میں چلا جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں دیکھتا ہوں، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ ایک باقاعدہ اشتہار آیا ہوا ہے، کسی نے اشتہار دیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کریں، اور وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے، تو پھر ایک یہ غیر شرعی اور بدعت کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ صحیح ہے، اور ظاہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام سے ہو یا وہ دین کی محبت یا جو بھی آپ کہہ لیں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اگر اس کی دلیل نہیں ہے، صحیح حدیث مبارکہ، وہ سنت نہیں کہلائے گا، وہ نیکی نہیں کہلائے گا۔ جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کسی کے اوپر ہم نہیں کہتے جی آپ کو محبت نہیں ہے، اس کو الگ الگ رکھیں لوگ۔ یہ آپ صحیح، یہ آپ یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا، آپ گویا اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ صحیح چیز بتائیں تو لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ان کی اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان قابل نہیں ہے، ایمان ہے نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ اب کوئی چیز کہنا کہ یہ آپ سے ثابت نہیں ہے یا آپ کی سنت نہیں ہے، تو اس میں یہی کرنا چاہیے ناظرین، اس میں کرنا یہ چاہیے کہ اس کو سنت سے ثابت کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس بات پہ زور لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جتنے انداز اور طریقے ہیں یہ آپ سے ثابت نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثبوت چاہتے ہیں۔ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ان کی محبت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلکہ اصل محبت یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے اس کے مطابق کیا جائے، اور آپ کے ساتھ محبت کے انداز بھی وہ ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے محبت کے انداز وہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے یہاں بھی قربانی کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی آپ کی طرف سے کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ نہیں بتائی ہے تو ضرور کرنی چاہیے، آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے، اور اگر نہیں بتائی تو نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی آپ سے محبت کا تقاضا ہے۔ جی، یہ بالکل، یہ یہاں قربانی نہ کرنا چونکہ ثابت نہیں ہے، ایک چیز ثابت نہیں ہے اس کو نہ کرنا ہی محبت ہے، ایک چیز ثابت ہے اس کو کرنا محبت ہے۔ اگر یہ بات کی جائے کہ یہ قربانی نہیں کرتے کیونکہ ان کو محبت نہیں ہے، تو پھر کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر اور سارے صحابہ کرام موجود تھے، کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ اور ان کی محبتیں تو عالمگیر ہیں، ایسے ایسے محبت کے انہوں نے انداز اپنائے کہ رہتی دنیا تک وہ مثالیں، روشن مثالیں جو ہیں وہ قائم رہیں گی، نہ اس سے پہلے اس طرح کی مثالیں آ سکی ہیں نہ اس کے بعد کوئی مثالیں آ سکتی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس میں بعض لوگ یوں بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کو بیٹا دیا، بیٹی دی، تو عقیقے کا فوری انتظام وہ نہیں کر سکے، تو انہوں نے یہ کر لیا کہ جب قربانی کے لیے جانور خریدا تو اس میں نیت کر لی کہ یہ قربانی بھی ہے اور یہ میرے فلاں بیٹی کی طرف سے عقیقہ بھی ہے، تو کیا ایک اس کی نیت دونوں کی جا سکتی ہے ایک جانور میں؟ اصل میں یہ دونوں الگ الگ عبادات ہیں، قربانی الگ عبادت ہے اور عقیقہ بالکل الگ ہے۔ قربانی کے جانور کی شرائط مختلف ہیں اور عقیقہ کے جانور کے اندر وہ شرائط ضروری بھی نہیں ہیں، تو اس لیے قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو وہاں پہ آپ کو الگ سے جانور کرنا پڑے گا اور یہاں پہ الگ سے کرنا پڑے گا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اس میں شرطیں عقیقے کے جانور میں وہ نہیں ہیں، جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیقے کا جانور جیسا بھی ہو آپ کر لیں؟ ہاں، عقیقے کا جانور بے شک دوندہ نہ بھی ہو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، بے شک اس کے اندر یہ عیوب بھی موجود ہوں پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہت چھوٹا ہو، جیسے ہمارے ہاں آج کل وہ ہے نا کہ عام جیسے وہ صدقے کے بکرے صدقے کا بکرا، وہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ صدقے کا بکرا ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کے گنجائش آپ کے پاس اتنی ہی ہے کہ آپ اسی کو خرید سکتے ہیں، اس کا بڑا جانور آپ نہیں خرید سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر زبردستی نہیں کرتے ہیں، آپ کو مکلف نہیں کرتے ہیں کہ آپ اپنی گنجائش سے بڑھ کر خرچ کریں، تو اگر آپ کے پاس گنجائش چھوٹے جانور کی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا،
اسی سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوا، پھر بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، مطلب دیکھا کہ 3-4 بچے ہو گئے تو ایک گائے لی اور وہ ذبح کر دیا، اور خیال یہ ہے کہ اس کے چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں جی تو گویا کہ وہ جتنے اس میں بچیاں اور بچے 7 حصوں میں آ سکتے تھے وہ ان کی طرف سے 7 حصے ہو گئے ہیں۔ تو کیا ایک گائے کی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، عقیقے میں بھی 7 حصے کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، عقیقے کے آپ کو ایک جان جو ہے اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا، بے شک وہ بڑا جانور ہو یا چھوٹا ہو۔ اگر آپ نے گائے کی ہے تو وہ ایک جانور شمار ہوگا۔ اگر آپ بیٹے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو آپ کو 2 جانور کرنے ہیں، وہ بے شک 2 بکرے کر لیں، 2 گائے کر لیں، 2 اونٹ کر لیں۔ جانور چھوٹا بڑا ہونے سے تعداد جو ہے اس کے اوپر فرق نہیں پڑے لیکن ہوگا گا۔ آپ نے 2 جاننے جو ہیں وہ اللہ کے نام پہ ذبح لیکن کرنے انہی ہیں۔ میں سے ہوگا گائے، بکرا، اونٹ، انہی جانوروں میں سے جی ہوگا قربانی والے جانوروں میں سے ہی ہوگا قربانی والے جانوروں میں سے۔ ہاں، لیکن اس میں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ جو شرائط قربانی کے جانور والی ہیں وہ ہوں۔ قربانی کی اپنی شرائط ہیں، لیکن یہاں یہ شرط ہے کہ وہ جانور کی جان ایک ہونی چاہیے۔ آپ اس کو آپ 7 حصے نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 7 حصے ہوں تو آپ جو ہیں 3 بیٹوں کی طرف سے اور 1 بیٹی کی طرف سے آپ کر دیں، وہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ بیٹے کی 2 اور بیٹی کی طرف سے 1۔ ہمارا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، آخری سوال میں آپ سے یہ ہے کہ جب قربانی آتی ہے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ عام طور پہ ایک زیادہ کمپین چلتی ہے، اور وہ کمپین یہ ہے کہ یہ جو آپ اتنے کروڑوں روپے لگاتے ہیں یا اتنے اربوں روپے لگاتے ہیں اور جانور خریدتے ہیں، اس کے لیے اتنے اگر پیسہ ایک بڑی اماؤنٹ بنتی ہے کہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں تو اتنی خواتین کی شادیاں ہو سکتی ہیں، اتنے غریبوں کو چولہے جل سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ تو کیا ہے، تو یہ بھی نیکی ہے، جی جی بالکل۔ یہ بھی نیک خدمت کا خلق ہے اور یہ بھی نیکی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے قربانی کے جو جانور ہیں ان اس کی بجائے کسی غریب پر خرچ کر دیں؟ یہ ٹھیک ہے؟ قربانی اور اسی طرح حج یہ ایک مخصوص طبقہ ہے ہمارے ہاں جن کا کام یہ ہے کہ شاعر اسلام کی توہین کرنا، ان کا استخفاف کرنا اور ان کی وہ عظمت اور وہ شان اور وہ مقام جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہوا ہے اس کو کم کرنا۔ یہ جب بھی قربانی کا موقع آئے گا، جب بھی حج کا موقع آئے گا، آگے پیچھے نہیں یہ بولیں گے، خاموش رہیں گے۔ جب بھی یہ موقع آ جائے گا اس وقت ان کو غریب بڑے یاد آئیں گے۔ حالانکہ ان کو چاہیے کہ یہ پورا سال غریبوں کے لیے کمپین چلائیں، غریبوں کے لیے فنڈ اکٹھا کریں اور غریبوں کی مدد کریں، بچیوں کی شادیاں کروائیں، ان کو گھر بنا کے دیں، جو بھی ان کے ساتھ ان کے لیے راشن کا انتظام کریں۔ انہوں نے ان خاص مواقع پہ آ کر جو ہے یہ بلوں سے نکل آتے ہیں اور شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ جو شعائر بنائے ہیں، قربانی جب ہر طرف قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک اسلام کی شان و شوکت ہوتی ہے، اسلام کی ایک عظمت کا اظہار ہوتا ہے، کافروں کے سامنے مسلمانوں کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہے، یہ لوگ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات کو مانتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹے کی قربانی دے دی تھی۔ اور اسی طرح یہی حج کا موقع ہے، تو حج کے حوالے سے بھی ایک شان ہے، جب وہاں پہ لاکھوں مسلمان اکٹھے ہو کر لبیک اللہم لبیک جیسی عظیم الشان اللہ کی بڑائی کی وہاں پہ تکبیرات کو بلند کرتے ہیں، تو پوری دنیا کا کفر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ اسلام کی ایک شان جو ہے، اس کی شوق جو ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں پر اسلام کے اندر نیکی کے کاموں کو کرنا ہے، غریبوں کی خدمت کرنی ہے، ہم غریبوں کی خدمت کے منکر نہیں ہے، یہ نہیں ہم کہتے کہ ان کی خدمت نہ کریں، پورا سال کریں، آپ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو شان و شوکت کی بات ہے، اللہ کا تقاضا یہی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اسلام کی شان و شوکت دنیا میں پھیلے اور دنیا کے لوگ اور باقی لوگ اس کو دیکھیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ٹی وی پہ دیکھ کر یا ذرائع ابلاغ سے سن کر وہ اس شان و شوکت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا طرز عمل غلط ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہے۔ جہاں پر قربانی کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، وہاں مسلمانوں کو اس شان و شوکت کو بڑھانا چاہیے، قربانی کرنی چاہیے، حج کرنی چاہیے، لیکن ان کو الگ سے غریبوں کے تعاون کے لیے الگ سے وہ بنائیں، NGOs بنائیں، ادارے بنائیں، غریبوں کی خدمت کریں۔ جس طرح شیخ نے فرمایا ناظرین، یہ بات درست ہے، یعنی یہ لوگ جتنے اس موقع پہ ایک مہم چلاتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے یہ بھی کیلکولیشن کی ہو کہ بھئی ایک سال میں اتنے کروڑوں روپے کا سگریٹ پیا جاتا ہے، اگر وہ نہ پیا جائے تو اتنے غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کبھی کیلکولیشن نہیں کی
کہ کتنے ڈیفنس میں، بحریہ میں، اتنی اس طرح کی سوسائٹیز میں اتنے گھر ایسے ہیں کہ ایک ایک گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں. اگر وہ گاڑی 3 بیچ دی جائیں، ایک ایک گاڑی پہ گزارا کیا جائے تو کتنے پیسے بچ سکتے ہیں. انہوں نے کبھی کیلکولیشن نہیں کی کہ جس 3 نہ موبائل بیچے ایک ہی بیچ دیں. ایک بیچ دیں. کتنے لوگ ہیں یہ جو کمپین کر رہے ہیں، یہ جس موبائل سے کمپین کر رہے ہیں، یہ 60 ہزار، 1 لاکھ کا موبائل ہے. یہ 10 ہزار کا موبائل خریدیں، 70,000 90,000 روپیہ غریبوں کے لیے یہ نہیں کرتے. یہ بات درست ہے کہ یہ خاص طور پہ شاعر اسلام اور پھر آپ دیکھیں قربانی کا جو جانور ہے یہ کس کے لیے؟ یہ امیروں کے لیے ذبح ہوتا ہے. یعنی آج اس کا پھر فائدہ غرباء کے لیے ہے. اس کا گوشت غرباء میں تقسیم ہوتا ہے، اس کی کھالیں وہ ان لوگوں کے لیے جاتی ہیں جو مستحق ہیں. یعنی اس کا فائدہ پھر غریبوں کو ہے، اور یہ خریدا بھی غریبوں سے جاتا ہے، خریدا بھی غریبوں، ایک کاروبار بھی ان کا ہے، ان کو فوائد ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو باہر صورت یہ اس کو یہی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا بھی جانا چاہیے کہ یہ ہمدردی کی بجائے یہ شاعر اسلام اور اسلام کے خلاف، کیونکہ اگر یہ درد اتنا ہی اور ہمدردی اتنی ہی ہے تو یہ پورا سال ہونی چاہیے. یہ خاص ان واقعے پر کیوں ہوتی ہے؟ شیخ ایک سوال اور ہے جی، وہ مجھے سوشل میڈیا سے یاد آ گیا. ہم جب جانور خریدتے ہیں قربانی کا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جانور کی تصویر بناتے ہیں، اچھا وہ لگاتے ہیں کہ یہ مطلب جانور میں نے قربانی کے لیے خریدا ہے، یا پھر میں نے جانور لیا تو میں روز لے کے اس کو اپنی سوسائٹی میں گھوم رہا ہوں، جی، گلیوں میں گھومتا ہوں 3 چاند. اچھا میں بچوں کو وہ باہر ہم نے باندھا ہوتا ہے تو وہ بعض لوگوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ اندر نہیں باندھ سکتے. لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا جانوروں کی اس طرح کر کے نمائش کرنا اور یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اتنا بڑا جانور خریدا ہے یا اتنا اچھا جانور خریدا ہے یا ایک سے زائد خریدے ہیں، یہ کیسا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جانور کی جو نمائش ہے وہ انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کی تصویر لگائیں گے، لوگ آپ کو لائک کریں گے، لوگوں کے اندر آپ کی شہرت ہوگی، لوگوں کے اندر واہ 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 ہو جائے گی، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ اپنی نیکی کو ضائع کر رہے ہیں. اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو لے کر سوسائٹی میں چل پھر رہا ہوں یا اپنے رشتہ داروں کو اس کی تصویر بھیج رہا ہوں، اور میری نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر باقی لوگوں کو ترغیب آئے، اور جو قربانی میں پس و پیش کر رہے ہیں، تھوڑا سا جھجک سی محسوس کر رہے ہیں، اور ان کو بھی یہ ترغیب ملے کہ ہم بھی قربانی کریں، اچھے جانور کی قربانی کریں، تو میرا خیال ہے کہ اس نیت کے ساتھ اگر کیا جائے تو شاید اس میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نیت کو دیکھنا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ہی اللہ کو خون پہنچتا ہے. اللہ کو اگر چیز پہنچتی ہے تو وہ آپ کا تقوی ہے، وہ آپ کا دل کا خلوص ہے. اور سب سے اہم چیز قربانی کیا بلکہ ہر عبادت کے اندر ہی آپ کی نیت ہے. اگر نیت خالص ہے تو انشاءاللہ آپ کی ہر عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اور اگر نیت آپ کی کھوٹی ہے، نیت میں آپ کا لالچ آ گیا ہے، شہرت آ گئی ہے، ریاکاری آ گئی ہے، تو آپ کا عمل ضائع ہے، برباد ہے. اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، شیخ مصطفیٰ راسخ حافظہ اللہ بڑے مثبت ذہن کے ہیں، اور بڑی کہہ لیں کہ بدگمانی انہوں نے نہیں کی، اور ایک مسلمان کو مسلمان کے بارے میں کرنی بھی نہیں چاہیے. بہر صورت میں بھی بدگمانی نہیں کرتا. یہ جو انہوں نے فرق کر دیا نیت کا، یہ فرق ایسے ہی ہے، لیکن یہ بہر صورت ان کا گمان اچھا ہونا ہے. ورنہ ناظرین کتنے لوگ اپنے جانوروں کو اس لیے سوسائٹیز میں گھماتے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب ملے. اللہ بہتر جانتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں، اور کتنے لوگ وہ ہیں جو اس لیے گھماتے ہیں کہ ہم نے اپنا جانور دکھانا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہماری اتنا پیسہ خرچ کیا ہوا اس وجہ سے ضائع ہو جائے کہ ہم اس کی نمائش کر بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے. تو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ میں اور آپ قربانی کریں اور وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور وہ سنت کے مطابق ہو، اور جانور ویسا ہو جیسا احادیث سے ثابت ہے، عیوب سے پاک ہو. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.